اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ سامعین، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے اللہ کے فیصلوں پہ راضی و رضا رہنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں جس میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم جلد بازی کا مظاہرہ کر کے اپنے ان کاموں کو بجائے سدھارنے کے خرابی میں مبتلا کر لیتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مواقع انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں، ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں بہت لاتعداد مقامات پر ایسے آئے کہ جب معاملہ جو ہے وہ اتنا پیچیدہ تھا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ لازم و ملزوم پریشانی میں گھر جاتا، لیکن انبیاء اپنے مثالوں سے، اپنی زندگی سے، اپنی سیرت سے کس طرح ان مسائل کو ہینڈل کرتے ہیں، کس طرح ان مسائل کو جو ہے ادا کرتے ہیں اور رب کائنات پر توکل کرتے ہوئے اس کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں، تو ان کی زندگی سے ہمیں بہت بڑا درس ملتا ہے۔ جیسے کہ ایک واقعہ ہم جناب موسیٰ علیہ السلام کا دیکھتے ہیں کہ جس میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام ساحل سمندر پہ ٹہل رہے تھے، تو ایک شکاری آیا، اس نے آفتاب کو سجدہ کیا اور مشرکانہ باتیں بھی کی، یعنی کہ وہ آفتاب پرست تھا، سورج پرست تھا۔ اس کے بعد اس نے سمندر میں جال پھینکا اور جب اسے نکالا تو وہ جال بھرا ہوا تھا، اس میں بے شمار مچھلیاں تھیں۔ اس نے اس جال کو خالی کیا اور سمندر میں دوبارہ ڈالا، جب نکالا تو دوبارہ بے شمار مچھلیاں اس میں بھری ہوئی تھیں۔ تو جب اسے کافی مچھلیاں مل گئیں تو وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آتا ہے جس نے وضو کیا، قبلہ رخ کھڑا ہوا، عبادت کی، پروردگار کی حمد و ثنا کی اور پھر اپنا جال سمندر میں پھینکا۔ جب واپس نکالا تو اس میں کچھ نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ جال کو سمندر میں پھینکا، اب جو نکالا تو بالکل ایک چھوٹی سی مچھلی تھی، جسے دیکھ کر اس نے خدا تعالیٰ کا شکر کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب یہ منظر جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے حیران کن تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پالنے والے، ایک کافر آیا جو تجھے نہیں مانتا ہے، جو سورج پرست ہے۔ اس نے کافرانہ باتیں کی، اپنے کافرانہ عقائد کا اظہار کیا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سمندر میں جال ڈالا اور ہر مرتبہ اس جال میں اس کا رزق بھرا ہوا تھا، مچھلیاں بھری ہوئی تھیں۔ پھر تیرا مومن بندہ آیا، اس نے اچھی طرح وضو بھی کیا، نماز بھی پڑھی، تیری حمد و ثنا بھی کی، دعا بھی مانگی، 3 دفعہ جال ڈالا، لیکن تو نے صرف ایک چھوٹی سی مچھلی اسے عطا کی۔ اس نے اسی پہ شکر کیا اور روانہ ہو گیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو خداوند تعالیٰ نے وحی کی، کہا ہے موسیٰ ذرا اپنے داہنی جانب دیکھو۔ جب انہوں نے داہنی جانب نگاہ کی تو ان کے سامنے سے پردے ہٹا دیے گئے اور دکھایا گیا کہ خداوند عالم نے اپنے بندہ مومن کے لیے کس قدر نعمتیں مہیا کی ہیں۔ پھر خطاب ہوا، اے موسیٰ اب ذرا بائیں جانب دیکھو۔ جب انہوں نے بائیں جانب نگاہ کی تو ایک بار پھر سے پردے ہٹ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کافر کے لیے کس قدر دردناک سزائیں مقرر ہیں۔ پھر خطاب ہے، اے موسیٰ مومن کے لیے جو درجات معین ہیں ان میں رزق کی کمی سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور کافر کے لیے جو سزائیں مقرر ہیں ان میں رزق کی فراوانی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے پروردگار، جو شخص تجھے پہچانتا ہے اس پر فرض ہے کہ تیرے فیصلوں پر راضی رہے، یعنی کہ کسی بھی مشکل کا آنا کسی بھی بندہ مومن کو پروردگار دو عالم کے فیصلوں سے برگشتہ نہیں کرے گا، ہمیشہ وہ اس کو اپنے لیے خیر تصور کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی پریشانی ہے، لیکن وہ رب کے فیصلوں پر، اس کی مرضی پر راضی برضا رہے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جناب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو ہے نصیحت کرتے ہیں، اور نصیحت کرتے ہوئے جو ہے فرماتے ہیں کہ اے نور نظر، سب سے بڑی محرومی دل کی ہے، سب سے عظیم مصیبت دین سے دوری ہے، سب سے بڑا نقصان دینداری کا کم ہونا ہے، اور سب سے بڑی تونگری دل کی تونگری ہے۔ ان تمام باتوں میں ہوش مندی و استقامت سے کام لو، اور جو کچھ خداوند تعالیٰ نے تمہارے لیے مقسوم کیا ہے اس پر راضی رہو اور اپنے دل کو قانع رکھو۔ چور اگر چوری کرے تو پروردگار اسے رزق حلال سے محروم کر دیتا ہے اور گناہ کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے، حالانکہ اگر وہ چوری نہ کرتا تو صحیح طریقے سے اس کا رزق مل جاتا۔ پروردگار دو عالم نے جس کی بھی جو قسمت، رب کائنات نے جو تقدیر مقرر کی ہے تو وہ اس کو مل کر رہتی ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح اس کو جو ہے مہیا کی جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطبہ نمبر 23 میں ارشاد فرما رہے ہیں
کہ ہر شخص کے مقسوم میں جو کم یا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ فرمان قضا آسمان سے زمین پر اس طرح اترتے ہیں جس طرح بارش کے قطرات۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے اہل و مال و نفس میں فراوانی و وسعت پائے تو یہ چیز اس کے لیے کبیدگی خاطر کا باعث نہ بنے۔ یعنی کہ کسی کی چیزوں کو دیکھ کر انسان یہ دل میں خیال کرے کہ مجھے کم ملا ہے اور فلاں شخص کو زیادہ ملا ہے، تو مولا فرمانے ہر ایک کی قسمت چاہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے، یہ مسلسل آسمانوں سے نازل ہوتی رہتی ہے۔ لہٰذا یہ چیز انسان کو خدا سے برگشتہ نہ کرے، خدا سے متنفر نہ کرے، کیونکہ پروردگار دو عالم اپنے فیصلوں میں قادر ہے اور ان کو بدلنے کے لیے بھی قادر ہے۔ یعنی کہ پروردگار دو عالم نے جن امور کو، جن فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، ان میں دخل اندازی کرنا یا ان کو اپنے ہاتھوں میں لینا کسی بھی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہم معصومین علیہم السلام کی زندگی سے لاتعداد درس لے سکتے ہیں، لاتعداد مواقع ایسے ان کی سیرت میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ جس میں انہوں نے عملاً بتایا کہ کس طرح سے وہ رب کی رضا پر راضی ہیں، رب کی تقسیم پر راضی ہیں، اگرچہ ان کے پاس اختیار ہے، اگرچہ پروردگار دو عالم نے اپنا امر ان کے حوالے کیا ہے، لیکن وہ رب کی تقسیم پر اس حد تک راضی ہیں، اس قدر راضی ہیں کہ ان کے حصے میں، ان کی تقدیر میں جو بھی امتحان ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مصیبت ہے، اس کو وہ بأحسن طریق سر انجام بھی دے رہے ہیں اور رب کے فیصلوں پر راضی برضا بھی ہیں۔ یہاں پر ایک دعا جو اس وقت جب انسان بہت سارے مسائل میں گھر جاتا ہے اور اس کو اپنے معاملات کی درستگی کے لیے کوئی حل سمجھ نہیں آتا، تو معصومین علیہم السلام نے قرآن کی ایک آیت افوضوا امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد کی بار بار تلاوت کرنے کا حکم کہا ہے، کہ بار بار اس کی تلاوت کی جائے تاکہ انسان یہ دعا پروردگار دو عالم سے مانگے کہ پروردگار افوض امری اللہ، کہ میں نے اپنے تمام فیصلے، تمام اپنے امور، تمام اپنے مسائل، تمام اپنی پریشانیاں، تمام جو مشکلیں ہیں میرے اوپر جو میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں اور جو جن کے راستے میں رکاوٹیں، اے پروردگار وہ تمام امور تیرے حوالے کر رہا ہوں، بے شک تو اپنے بندوں کو بہت آسانی سے، بہت بخوبی دیکھ رہا ہے۔ تو جب انسان یہ دعا کرتا ہے تو پروردگار اس کو فیصلوں کی قوت بھی عطا کرتا ہے، اس کے کاموں میں آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طرح لاتعداد آیات ہیں جو انسان کی مشکلات کو حل کرتی نظر آ رہی ہیں، کافی صورتیں قرآن مجید میں ایسی موجود ہیں جو کہ انسان کو آسانیوں کی جانب لے کر جاتی ہیں۔ لہٰذا انسان اپنی کوششیں رکھے، انسان قرآن مجید سے تمسک کرے، اہل بیت سے تمسک کرے، ان کی سیرت سے مربوط ہو جائے اور ان کے فیصلوں پہ راضی برضا رہے، پروردگار دو عالم کی تقسیم پر راضی رہے، اور یہ سوچے کہ رب نے اگر تقدیر میں کوئی امتحان، کوئی مشکل، کوئی مصیبت اس کے لیے رکھ دی ہے تو اس کو شرعی حوالے سے وہ کس طرح سے حل کر سکتا ہے۔ اور یقیناً جب پروردگار دو عالم انسان کے حوصلے کو، اس کی ذمہ داری کے ادا کرنے کے طریقے کو اور اس کی کوششوں کو، اس کی سعی کو اس مشکل وقت میں دیکھے گا تو پروردگار دو عالم یقیناً اس کو انعام و اکرام عطا فرمائے گا اور اس کے راستوں کو آسان کر دے گا۔ معاملہ صرف اور جو جس طرح سے ہمیں معاملے کو ہینڈل کرنا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں رب پر توکل کرنا ہے، جو اس نے عطا کیا ہے اس پر راضی رہنا ہے، کوشش کرنی ہے، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے اور رب کی تقسیم پر راضی برضا رہنا ہے۔ پروردگار دو عالم ہمیں ہر موقع پر اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمت اور قوت عطا فرمائے، اور دامن اہل بیت اور اوراق قرآن سے اور اس کے دروس سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک بہترین زندگی جو کہ شیان حیدر کرار کی زندگی ہے وہ عطا فرمائے، اور ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اور ہمہ وقت ہمارے ساتھ رہے، ہمارے راستوں میں آسانیاں پیدا کرے، تمام دنیا اور دین کے امتحانوں میں، تمام آخرت کے امتحانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، ہمیں امام کے مددگاروں میں شمار فرمائے، ہمارے مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور عالم برزخ میں ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع